رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید میں سے پہلے سورہ فاتحہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کی تشریح و تفسیر سے پہلے قرآن پاک کی حقیقتوں کو سمجھا کر پھر قرآن پاک کی آیت کے سیاق و سباق کے متعلق کچھ عرض کروں۔ آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا اور حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ کئی ایسے لوگ اس دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں جو بنی اسرائیل کے جاہل و گمراہ علماء کی طرح کسی آیت کا ترجمہ و تشریح کرتے ہیں تو قرآن پاک کی حقیقی روح سے اتنا دور ہٹ کر کرتے ہیں کہ اسلام کی ساری عمارت ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ایسے ایمان کے ڈاکوؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو گدھے سے تشبیہ دی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ لوگوں کو چند ضروری باتیں سمجھا دوں تاکہ آپ لوگ قرآن پاک کی حقیقت کو سمجھ کر اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق مضبوط اور درست رکھ سکو۔ تو حضرات گرامی، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، تمام عبادت میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی مدد سے ہے، کیونکہ اگر اس کی مدد نہ ہو، اس کی دی ہوئی توفیق نہ ہو تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، تو انسان عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ تو عبادت کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہے، مگر انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کی کچھ ظاہری شرائط ہوتی ہے اور کچھ باطنی شرائط ہوتی ہے، جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرنا، کپڑا اور جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا وغیرہ، یہ ظاہری شرائط ہے۔ اور ایسے ہی باطنی شرائط ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے ریا سے پاک ہونا، دل میں خشوع و خضوع کا پیدا ہونا، دماغ کا شیطانی خیالات سے پاک ہونا وغیرہ۔ تو پہلی قسم کی شرائط تو کوشش کرنے سے انسان پوری کر سکتا ہے، مگر دوسری شرائط پوری کرنے کے لیے انسان بے حد کمزور ہے، کیونکہ دل کو قابو میں رکھنا اور ریا سے پاک رکھنا اور دماغ کو حاضر رکھنا وغیرہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے قابو میں نہیں۔ تو بے بس انسان مکمل عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں گزارش کرتا ہے کہ اے میرے رب، ہم بے بس و بے کس انسانوں کو ہر وقت تیری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ تیری مدد کے بغیر کوئی کامل عبادت کر ہی نہیں سکتا، عبادت کی شرائط پوری کر سکتا ہی نہیں۔ اس لیے عبادت کی تمام ظاہری و باطنی شرائط کے ساتھ کامل و اکمل طور پر ادا کرنے میں ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہی قادر قدیر ہے، اے ہمارے رب، عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما، کیونکہ تیری ثنا کون کر سکے گا، تیری ثنا کون کر سکے گا، قدم یہاں کون دھر سکے گا مگر جسے تو نے چاہا اسے یہ توفیق بخش دی ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ ہی تو ہے جو تمام قدرتوں اور طاقتوں کا مالک اور ہر چیز کا قادر ہے، اس کی مدد کے ساتھ ہم عبادت کی حقیقت کو پا سکتے ہیں۔ تو اپنی عبادت کو
تمام شرائط کے ساتھ کامل اور اکمل کرنے کے لیے ہم عرض کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت مبارکہ میں بندے کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر رکھے، اس پر اعتماد رکھے، اس پر مکمل بھروسہ رکھے اور اسی کو اپنا حقیقی کارساز اور مددگار سمجھے۔ ہاں، اگر کبھی مخلوق کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مدد ہو تو مخلوق کی مدد کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سمجھے، کہ مخلوق کی مدد بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ میں ایک آسان سا مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ یوں سمجھو کہ یہ بجلی کام کرتی ہے، روشنی بھی دیتی ہے، یہ پنکھا بھی چلتے ہیں، ہیٹر بھی اس سے چلتا ہے، نہ جانے کون کون سی مشینری چیز یہ چلاتی ہے۔ تو ذرا مجھے بتائیے کہ یہ سارے کام کہاں سے ہو رہے ہیں؟ کیا یہ جو وائر ہے، یہ سوئچ ہے جو مسجد میں آ رہی ہے یا آپ کے گھر میں آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک وسیلہ ہے اور کام کرنے کی طاقت پاور ہاؤس سے آ رہی ہے۔ یقیناً یہ سوئچ، یہ وائر، یہ تار کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کے گھر یا مسجد یا فیکٹری کی مشینری کو پاور ہاؤس کی دی ہوئی طاقت سے چلائے، اور اگر پاور ہاؤس بجلی فراہم نہ کرے تو آپ یہ وائر، یہ سوئچ ایڑی جوڑی کا زور لگا دیں، اس کے باوجود مشین کیا ایک زیرو کا بلب بھی نہیں چلا سکتی۔ معلوم ہوا کہ یہ کام تار کے نہیں، وائر کے نہیں، بلکہ پاور اسٹیشن کے ہے۔ تو اب آپ اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے کہ اگر اللہ کی مخلوق میں سے آپ کی کوئی مدد کرے تو یہ مدد در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، اسی کی عطا سے، اسی کی دی ہوئی توفیق و طاقت سے ہوگی۔ کیونکہ اگر وہ توفیق نہ دے تو جیسے یہ تار، یہ وائر زیرو کا بلب بھی نہیں جلا سکتی، ایسے ہی بڑے سے بڑے اللہ کا کوئی بھی پیارا اس کی عطا کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر کسی کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کسی کی مدد کرے تو وہ حقیقت میں اس انسان کو مدد کی توفیق دینے والے، انسان کے دل میں جذبہ رحمت ڈالنے والے اللہ ہی کی مدد ہوگی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک۔ حالانکہ اس آیت کریمہ میں مدد سے پہلے عبادت کا ذکر ہے، بتا رہا ہے کہ جہاں عبادت کا ذکر ہو وہاں معبود کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو عبادت و معبود کا ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ معبود سمجھ کر صرف اور صرف اپنے رب ہی کی مدد چاہو۔ ہاں، اگر اپنے معبود کی عطا سے کسی بندے سے مدد مانگو تو وہ اس مدد کو معبود نہیں بلکہ اپنے معبود کا عابد اور بندہ سمجھ کر مدد مانگو۔ اسی لیے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم معبود سمجھ کر صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور کو معبود ہرگز نہیں مانتے۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی خالق و رازق اور معبود برحق ہے۔ ہاں، اگر تیرے علاوہ کسی سے مدد مانگیں گے یا کوئی ہماری مدد کرے گا تو صرف یہ جان کر مدد لیں گے کہ وہ مدد کرنے والا تیرا بندہ ہے، اور اس میں مدد کرنے کی جو طاقت ہے وہ صرف اور صرف تیری عطا ہے۔ کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ میرے رب کہاں نہیں ہے تو، میرے رب کہاں نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، یہاں تو ہی تو، وہاں تو ہی تو، یہاں تو ہی تو، وہاں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ۔ تو حضرات اکرامی، یہ آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ ہی ہے،
مگر کسی اللہ والے کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اور مدد کی طاقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سمجھ کر اگر مدد مانگیں گے تو یہ مدد مانگنا ہرگز شرک نہیں، بلکہ قرآن کریم، فرمان مصطفیٰ اور عمل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس پر گواہ ہے کہ اللہ والوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور یہ مدد مانگنا شرک نہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف اللہ ہی سے مدد مانگو، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایاک نستعین، صرف اللہ ہی سے مدد مانگو، کیونکہ اس میں لفظ آیا ہے اللہ ہی سے، تو اس لفظ ہی نے بتا دیا کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگو، اور کسی سے مدد مانگنا حرام ہے، کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، یہ کہتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس لفظ اللہ ہی کو بنیاد بنا کر اللہ والوں سے مدد مانگنے کو شرک قرار دے دیا جائے تو پھر قرآن پاک کی آیت سے ہی شرک ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا معاذ اللہ۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، صرف مجھ ہی سے ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی لفظ ہی یعنی اللہ ہی سے ڈرو فرمایا گیا ہے، یہاں بھی صرف مجھ ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر لفظ ہی کو بنیاد بنا کر رکھا جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا بھی، کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا بھی شرک ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں بھی وہی الفاظ ہیں جو ایاک نستعین میں ہے، یعنی ایاک اور ایایا دونوں آیت میں ایک ہی الفاظ ہے، تو اس حساب سے تو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا شرک ٹھہرے گا کہ نہیں؟ ضرور ٹھہرے گا، کیونکہ اگر مدد صرف اللہ ہی کی ہے، کسی اور کی مدد شرک کہا جائے تو ایسے ہی ڈر صرف اللہ ہی کا ہے، کسی سے ڈرنا بھی شرک ہے۔ لیکن میں اپنے رب کے قربان جاؤں کہ میرے رب تبارک و تعالیٰ خود ہی اس مسئلے کا حل فرماتے ہوئے ایک دوسری مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اب ذرا ان دونوں آیتوں پر غور فرمائیے۔ ایک آیت میں فرمایا گیا کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور دوسری میں فرمایا گیا کہ آگ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ یہی تو بات سمجھانی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آگ سے ڈرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا ہے، کیونکہ آگ میں جلانے کی طاقت کس نے پیدا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو جب آگ میں جلانے کی قوت اور طاقت اللہ کی ہے تو آگ سے ڈرنا شرک نہیں، بلکہ آگ سے ڈرنا بھی حقیقت میں اللہ ہی سے ڈرنا ہے۔ تو جب آگ سے ڈرنا شرک نہیں، کیونکہ اس میں جلانے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، بالکل ایسے ہی کہ جب کہا جائے کہ اللہ کے بندوں، نبیوں، ولیوں میں مدد کرنے کی طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے تو یہ بھی شرک نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت میں یہ نبی ولی کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہوگی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے سے اللہ والوں سے مدد مانگنا قرآن پاک کی روح سے شرک نہیں بلکہ یہ جائز ہے۔ جب یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی اصل مدد ہے، اور اگر اس کا کوئی بندہ مدد کرے یا کسی سے مدد مانگی جائے تو اس بندے میں مدد کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو ایسی مدد شرک نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ تفسیر عزیزی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اس وقت حرام ہے جب سب کچھ غیر اللہ کا اپنا سمجھ کر مدد مانگی جائے، یعنی مدد کرنے کی طاقت اللہ کی عطائی نہیں بلکہ اس کی ذاتی سمجھی جائے تو یہ شرک ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس سب کچھ اللہ کی عطا سمجھ کر مدد مانگی جائے تو یہ مدد شریعت میں جائز ہے، اور انبیاء اکرام نے بھی غیر اللہ سے ایسی مدد مانگی ہے۔ توجہ چاہوں گا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر کسی سے مدد مانگنا شریعت میں شرک نہیں بلکہ جائز ہے۔
آئیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن کریم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے اللہ کی کتاب تو سچی ہے، تو سچی اور لاریب ہے، تو مبلغ نور و ہدایت ہے، تو مشعل راہ ہے، تو منارہ نور ہے، تو ہماری رہبر و رہنما ہے، تیرے اندر پوری کائنات کے مسائل کا حل موجود ہے، تو انسان کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک، محض سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک بندے کی ہر مشکل موڑ پر رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں یہ ارشاد فرما کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے یا جائز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب سے ہمارے اس سوال کا جواب ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔ نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ ایک دوسرا کون ہے؟ یہ ایک دوسرا کون ہے؟ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ یقیناً اللہ تو ایک ہی ہے، دوسرا نہیں، مگر آیت میں فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ ایک دوسرے سے مراد انسان ہے یا کہ اللہ؟ بولو۔ یقیناً ایک دوسرے سے مراد انسان ہی ہے، اور انسان یقیناً غیر اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہی معلوم ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں بلکہ حکم خدا اور سنت انبیاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ذوالقرنین اپنی قوم سے فرماتے ہیں فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ، تم لوگ اپنی قوت سے میری مدد کرو، تم لوگ اپنی پوری قوت سے میری مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اپنی قوم سے مدد مانگ رہے ہیں، تو کیا معاذ اللہ کا نبی شرک کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یا مدد کرنا شرک نہیں بلکہ حکم خدا اور سنت انبیاء ہے۔ قرآن پاک میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف؟ میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف؟ تو حضرات گرامی آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی غیر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے میرا مددگار کون ہے؟ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو کیا اللہ کے نبی حضرت ذوالقرنین، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرک کرتے تھے معاذ اللہ؟ تو اللہ کے نبیوں کا غیر اللہ سے مدد مانگنا واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی عطا سمجھ کر مدد مانگنا شرک نہیں بلکہ حکم خدا اور سنت انبیاء ہے۔ مزید سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو۔ اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے، اب بھی اگر کوئی کہے کہ غیر اللہ سے مدد شرک ہے تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ جعل الحق وزہق الباطل، حق ظاہر ہوا اور باطل چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان واضح ارشاد ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں۔ تو حضرات گرامی اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور جو مدد کرتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین اووا ونصاروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ جنہوں نے ان کی مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بے حساب رزق ہے۔ تو حضرات گرامی اس آیت مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، صاف طور پر فرما دیا کہ ایک دوسرے سے مدد مانگتے اور ایک دوسرے سے مدد کرتے جو ہے وہ سچے پکے ایمان والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے اللہ کی عطا سمجھ کر مدد مانگنا شرک نہیں بلکہ اللہ کا حکم، سنت انبیاء اور سچے ایمان والے کی علامت ہے۔ اب جو نہیں مانگتا یا شرک بتاتا ہے وہ اپنے ایمان کی خبر لے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں
گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے، آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے، آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے بعد اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی سنیے اور دیکھیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کی پکار کو سنتے بھی ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ام المومنین سیدہ مومنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت وضو فرما رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے آپ نے 3 بار فرمایا لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، اور 3 بار فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی۔ سیدہ مومنہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے قریب جا کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، کیا کوئی شخص تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ مکے میں رہنے والا قبیلہ بنی کعب کا ایک شخص تھا، جو قبیلہ بنی کعب سے وہ مجھ سے مدد مانگ رہا تھا، اور جب اس شخص نے مکے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مدد کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے میرے غلام فکر نہ کرو، میں تیری مدد کو پہنچ گئے ہیں، ہم تیری مدد کو پہنچ گئے ہیں، پھر میں کیوں نہ یہ کہوں کہ مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، ہوئے حل مشکل جزم پکارا یا رسول اللہ۔ تو حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی عطا سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی پکار کو بھی سنتے ہیں اور ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر غیر اللہ سے یعنی اللہ کے نبی سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو صحابہ اکرام مدد مانگتے؟ کیا صحابہ مدد مانگتے؟ کیا نبی پاک مدد فرماتے؟ بولو، ہرگز نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرک مٹانے کے لیے آئے، شرک پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ بھی یہی تھا کہ اللہ کے رسول سے نہ تو مدد مانگنا شرک ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد کرنا شرک ہے، کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا تو ام المومنین ضرور کہتی یہ تو شرک ہو گیا، مگر نہیں کہا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا یا کرنا یہ شرک نہیں سمجھتے تھے بلکہ جائز سمجھتے تھے، اور واضح ہو گیا کہ نبی پاک سے مدد مانگنا شرک نہیں بلکہ جائز ہے، کیونکہ آیت قرآنی اور احادیث رسول بتا رہی ہے کہ اللہ والے اپنے رب کی عطا سے اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، رب کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ تو آئیے اب ذرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کی شان سنیے، جن پر میرے رب کی خاص عطا اور عنایت تھی، اور لکھا بھی کون؟ فتاوی ابن تیمیہ، وہابیوں کا مجدد ابن تیمیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں ایک لشکر بھیجتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ اس پہاڑ سے بچو، اے ساریہ اس پہاڑ سے بچو، اے ساریہ اس پہاڑ سے بچو۔ چند دن کے بعد جب لشکر کا قاصد مدینہ منورہ آیا تو اس سے جنگ کا حال پوچھا، تو اس نے بتایا کہ اے امیر المؤمنین، ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو دشمن نے ہمیں شکست دے دی، اچانک ہمیں ایک آواز سنائی دی،
یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ اس پہاڑ کی طرف سے بچو، اے ساریہ اس پہاڑ کی طرف سے بچو، پہاڑ کو ہم پیچھے رکھو، اور آواز پر ہم نے پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ تو حضرات گرامی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے لشکر کی مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکر کو فتح بھی عطا فرما دی۔ تو صحابہ اکرام کے اس فعل سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو غلام اللہ کی اطاعت دور سے بھی پکار سنتے بھی ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں شرک تھا، اور نہ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں شرک تھا۔ میں کہتا ہوں کہ جب اس وقت شرک نہیں تھا تو اب شرک کیسے ہوگا؟ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان دو عالم کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان دو عالم کی جھولی، پھر کوئی بتائے میرے آقا کا دربار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرات اکرامی، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ حدیث مبارکہ سنیے، سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت وضو وغیرہ کے لیے پانی اور دیگر ضروریات کا سامان لے کر حاضر ہوتا تھا۔ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا تھا تو دریا رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا اے ربیعہ مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ تو شاعر اس کی ترجمانی یوں کرتا ہے کہ سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آگے کے الفاظ سنیے اور جھوم جائیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ اور بھی کچھ مانگ لے، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگ تھا ان سے، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگ تھا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ تو حضرات گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ربیعہ اور بھی کچھ مانگ لے۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بس میرا تو دعا صرف یہی ہے کہ جیسے یہاں آپ کے ساتھ ہوں ویسے جنت میں بھی آپ کے خدمت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ تم کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ تو حضرات گرامی، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، اب بھی اگر کوئی کہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا کسی غیر اللہ کو یا کہنا یا اس سے مدد مانگنا شرک ہے، تو یہ اس کی کم عملی یا تو حد حرمی اور بے وقوفی نہیں اور کیا ہے۔
وگرنہ قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں بلکہ یہ جائز ہے۔ اور تفسیر معارف القرآن میں یہ مشہور دیوبندی مفسر مفتی محمد شفیع، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کی تفسیر کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 دن کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور مٹی اپنے اوپر ڈالنے لگا اور زار و قطار روتے ہوئے آیت مذکورہ کا حوالہ دے کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گنہگار رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لیے دعائے مغفرت فرما دے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت فرما دے، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دے۔ اس وقت جو لوگ وہاں پر حاضر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ روضہ رسول سے قبر مبارک سے آواز آئی، قد غفر لک، قد غفر لک، قد غفر لک، یعنی تیری مغفرت فرما دی گئی، تیری مغفرت فرما دی گئی۔ تو حضرات گرامی، ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک سن ہو گیا، تو ان کو ایک شخص نے کہا کہ جو ذات تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے ان کو پکارو، تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے سے پہلے عنوان قائم فرماتے ہیں کہ جب کسی کا پاؤں سن ہو جائے تو وہ کیا کہے۔ معلوم ہوا کہ امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے کہ آج بھی مصیبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے سے مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ ولی اللہ اور دیگر دیوبندیوں کے پیر و مرشد شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت بے کس پناہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کبریا فریاد ہے، یا رسول اللہ کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو میرا یا نبی، آپ کی امداد ہو میرا یا نبی، حال ابتر ہو گیا ہے فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ وہ لوگ جو نبی ولی کی مدد کے منکر ہے انہی کے پیر و مرشد کیسے پکار پکار کر میرے نبی سے مدد مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ تو حضرات اکرامی، قرآن پاک کی آیت مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ اکرام کا عمل اور علماء صالحین کے عمل سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے یہ سمجھ کر مدد مانگنا کہ ان کے پاس مدد کرنے کی قوت و طاقت اللہ کی عطا سے ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ میرے رب کی عطا ہے، اس طرح کی مدد مانگنا نہ صرف جائز بلکہ حکم خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مدد کرنے والوں اور مدد مانگنے والوں کو میرے رب نے فرمایا کہ جو مدد کرتے ہیں، جو مدد مانگتے ہیں، وہ سچے ایمان والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سچے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تیرا خواں میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا خواں میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ تو حضرات اکرامی، جب آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ذاتی اور باقی تمام کا سب کچھ اللہ کی عطا ہے، یہ عقیدہ رکھ کر کسی نبی یا ولی سے مدد مانگنا سچے ایمان والوں کی نشانی ہے۔ تو اسی سچے عقیدے پر ڈٹے رہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور سمجھ کر اپنے عقیدے کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔